والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، طہارت کے حوالے سے 24ویں غلط فہمی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بہت سی اسلامی مائیں بہنیں ایسی ہیں اور بہت سے مرد مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جن میں یہ غلط تصور اور مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ عورت کو اگر حیض یا نفاس کا خون آ رہا ہے، جن کو کہا جاتا ہے کہ ناپاکی کے دن عورت کے چل رہے ہیں جس میں اس کو خون آ رہا ہوتا ہے، تو اب یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان دنوں میں اگر نیاز کا کھانا پکانا ہے، جیسے 11ویں شریف کی نیاز ہوتی ہے، چھٹی کی نیاز ہوتی ہے، 12ویں شریف کی نیاز ہوتی ہے، تو ایسا اگر کھانا نیاز کا پکانا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے مرد حضرات میں، عورتوں میں بھی یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ باضابطہ پہلے چیک کرتے ہیں، پوچھتے ہیں عورت جس کو کھانا پکانا ہے نیاز کا، اس سے کہ کیا تم ناپاکی کے دنوں میں تو نہیں ہو، ناپاکی کے دن تو تمہارے نہیں چل رہے ہیں، تمہیں حیض یا نفاس کا خون تو نہیں آ رہا ہے۔ اگر یہ خون آ رہے ہوتے ہیں، ناپاکی کے دن چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر باضابطہ سختی کی جاتی ہے اس بات پر کہ تم نیاز کا کھانا نہ پکاؤ، تمہارے لیے نیاز کا کھانا پکانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ غلط خیال، غلط تصور ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ان ناپاکی کے دنوں میں عورت کو مکمل اجازت دی ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے، نیاز اور فاتحہ خوانی کا اگر کھانا بنانا ہے تو وہ بھی اجازت رہے، اس کی بھی اجازت شریعت نے عورت کو دی ہے۔ چنانچہ حضور سراج الفقہا محقق مسائل جدیدہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ مدظلہ العالی سے اسی طرح کا ایک سوال کیا گیا کہ زید اور بکر ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، جس میں زید کا یہ کہنا ہے کہ جب ناپاکی کے دن چل رہے ہوتے ہیں تو ان دنوں میں نیاز کا کھانا پکانے کی اجازت عورت کو نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں حضور مفتی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ زید نے غلط کہا، اسلام پر زیادتی کی، حائضہ عورت کو، حائضہ یعنی جس کو حیض اور پیریڈ کا خون آ رہا ہے، ایسی عورت کو کھانا پکانے سے قرآن و حدیث میں کہیں ممانعت نہیں کی گئی ہے۔ بکر کا قول صحیح و درست ہے، حدیث میں گئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حیضتی کی لیست فی یدی کی۔ یہ حضور علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں۔ اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ تیرا ہاتھ پاک ہے۔ اس حدیث سے یہاں سے معلوم ہوا کہ زید نے جو بات کہی ہے وہ یہودیوں کا مذہب ہے، مسلمانوں کا مذہب وہ ہے جو ان احادیث سے آشکار ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے جماع کے سوا ہر چیز کی اجازت دے دی تو اس میں کھانا پکانا بھی شامل ہے، چاہے وہ کھانا اولیاء اللہ کی نیاز فاتحہ کے لیے تیار کیا جائے یا خود کھانے اور دوسروں کو کھلانے کے لیے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ نے حدیث پاک کی روشنی میں صراحتاً یہ بیان فرمایا گیا کہ عورت اگر ناپاکی کے دنوں میں گئے، حیض نفاس کا خون عورت کو آ رہا ہے، تو ان دنوں میں بھی وہ نیاز کا کھانا پکا سکتی ہے، فاتحہ خوانی کا جو کھانا ہے وہ پکا سکتی ہے۔ یہ فتویٰ آپ کتاب آپ کے مسائل صفحہ نمبر 201 202 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم معاملہ ہے اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کی نہایت ضروری ہے، تو اس مسئلے کو عام کریں، خود بھی اگر غلط فہمی میں مبتلا ہے تو دور کریں، دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔